الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر، میرے عیبوں سے یا رب درگزر کر۔ السلام علیکم، میرا نام حارث باسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ود HB۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پیپر کے حصہ جیم کا جو پہلا سوال ہے شاعری پر تبصرہ، اس کو کیسے تحریر کیا جاتا ہے اور اس کو تحریر کرتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شاعر پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس کا نام ہم نے جلی حروف میں یعنی واضح طور پر پیپر میں لکھنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ طلبہ پورا تبصرہ لکھ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس شاعر کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم جس شاعر کا بھی تبصرہ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے نام کی ہیڈنگ بنائیں گے، اس کے بعد ہم شاعر کا تعارف لکھیں گے، اور تعارف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لقب، وجہ شہرت اور 2-4 تصانیف ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم زیادہ وقت نہیں دیتے کیونکہ ہمارے جواب کا اصل حصہ یہ نہیں ہے۔ جواب کا اصل حصہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، یعنی کلام کی خصوصیات۔ تعارف کے بعد ہم کلام کی 10 خصوصیات تحریر کرتے ہیں، اور ہر خصوصیت میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر خصوصیت کے ساتھ مناسب شعر لکھا جائے۔ مناسب شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس شاعر پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں وہ شعر اسی شاعر کا ہو۔ دوسرا یہ کہ جس ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے اس شعر کو لکھا ہے اس ہیڈنگ کے ساتھ بھی اس کی مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ شعر کو ہم سیاہ روشنائی سے لکھیں، یعنی بلیک کلر کی انک سے لکھیں، تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو وہ واضح طور پر نظر آئے۔ یاد رکھیے گا، اردو کے پیپر میں ہم جتنے زیادہ شعر لکھتے ہیں اتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور تبصرے کے اندر ہر خصوصیت کی ہیڈنگ میں کم سے کم ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک شعر ہم ضرور لکھیں اور اس کو واضح کریں تاکہ پہلی نظر میں ہی چیک کرنے والے کو وہ نظر آ جائے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ جب ہم شعر لکھ رہے ہیں تو شعر سے پہلے علامت شعر بھی تحریر کی جائے، اس سے اور زیادہ ہمارا کام اچھا اور مناسب معلوم ہوگا۔ اور 10 خصوصیات کے بعد آخر میں ہم کم سے کم 3 ناقدین کی آراء لکھتے ہیں۔ جس شاعر پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں 3 مختلف جو مستند ناقدین ہیں ان کی رائے ہم تحریر کرتے ہیں۔ اب خصوصیت کی ہیڈنگ کیسے بنانی ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم ہیڈنگ ڈال دیں اور اس کے بعد ہم نے جو بھی اس کے تحت لکھنا ہے 2-3 لائنیں وہ ہم بلو کلر سے لکھیں، اور اس کے نیچے ہم شعر جو ہے وہ بلیک کلر سے لکھ دیں۔ تو ہر ہیڈنگ میں ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہر خصوصیت کو ہم نے اسی طریقے سے بیان کرنا ہے۔ اور ناقدین کی آراء کو بیان کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، یعنی کہ ہم ہیڈنگ ڈالیں گے ناقدین کی آراء کی، اور جس ناقد کی ہم رائے لکھنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے اور ان کی رائے لکھیں گے ان صاحب کے بارے میں، اور یوں ہمارا یہ سوال جو ہے شاعری پر تبصرے کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ 20 میں سے اچھے نمبر مل جائیں گے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیے شاعری کا تبصرہ لکھتے ہوئے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، وضاحت طلب ہے، تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم۔